اولاد کی پرورش کرنے کا طریقہ۔ ماں باپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ بچپن میں جو اچھی یا بری عادتیں بچوں میں پختہ ہو جاتی ہیں وہ عمر بھر نہیں چھوٹتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو لازم ہے کہ بچوں کو بچپن ہی میں اچھی عادتیں سکھائیں اور بری عادتوں سے بچائیں۔ بعض لوگ یہ کہہ کر کہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، بچوں کو شرارتوں اور غلط عادتوں سے نہیں روکتے، وہ لوگ در حقیقت بچوں کے مستقبل کو خراب کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے بعد بچوں کے برے اخلاق اور گندی عادتوں پر روتے اور ماتم کرتے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ بچپن ہی میں اگر بچوں کی کوئی شرارت یا بری عادت دیکھیں تو اس پر روک ٹوک کرتے رہیں، بلکہ سختی کے ساتھ ڈانٹتے پنکھارتے رہیں اور طرح طرح سے بری عادتوں کی برائیوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں سے نفرت دلاتے رہیں اور بچوں کی خوبیوں اور اچھی عادتوں پر خوب شاباش کہہ کر ان کا من بڑھائیں، بلکہ کچھ انعام دے کر ان کا حوصلہ بلند رکھیں۔ روک ٹوک کرتے رہیں بلکہ سختی کے ساتھ ڈانٹتے پنکھارتے رہیں اور طرح طرح سے بری عادتوں کی برائیوں کو بچوں کے سامنے ظاہر کر کے بچوں کو ان خراب عادتوں سے نفرت دلاتے رہیں اور بچوں کی خوبیوں اور اچھی عادتوں پر خوب شاباش کہہ کر ان کا من بڑھائیں، بلکہ کچھ انعامات دے کر ان کا حوصلہ بلند رکھیں۔ نمبر 1، بچوں کو دودھ پلانے کا اور کھانا کھلانے کے لیے وقت مقرر کر لو۔ نمبر 2، بچوں کو صاف ستھرا رکھو مگر بہت زیادہ بناؤ سنگھار مت کرو کہ اس سے اکثر نظر لگ جایا کرتی ہے۔ نمبر 3، بچوں کو ہر دم گود میں نہ لیے رہو بلکہ جب تک وہ بیٹھنے کے قابل نہ ہوں پالنے میں زیادہ تر سلائے رکھو اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوں تو ان کو رفتہ رفتہ مسندوں اور تکیوں کا سہارا دے کر بٹھانے کی کوشش کرو۔ ہر دم گود میں لیے رہنے سے بچے کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ نمبر 4، بعض عورتیں اپنے بچوں کو مٹھائی کثرت سے کھلایا کرتی ہیں، یہ سخت مضر ہے۔ مٹھائی کھانے سے دانت خراب اور معدہ کمزور اور بکثرت صفراوی بیماریاں اور بوڑھے پنسی کا روگ بچوں کو لگ جاتا ہے۔ نمبر 5، بچوں کے سامنے زیادہ کھانے کی برائی بیان کرتے رہو اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنے سے بھی بچوں کو نفرت دلاتے رہو۔ مثلاً یوں کہا کرو کہ جو زیادہ کھاتا ہے وہ جنگلی اور بھودا ہوتا ہے اور ہر وقت کھاتے پیتے رہنا یہ بندروں کی عادت ہے۔ نمبر 6، بچوں کی ہر ضد پوری مت کرو کہ اس سے بچوں کا مزاج بگڑ جاتا ہے اور وہ ضدی ہو جاتے ہیں اور یہ عادت عمر بھر نہیں چھوٹتی۔ نمبر 7، بچوں کے ہاتھ سے فقیروں کو کھانا اور پیسے دلایا کرو۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بچوں کے ہاتھ سے اس کے بھائی بہنوں کو یا دوسرے بچوں کو دلایا کرو تاکہ سخاوت کی عادت ہو جائے۔ نمبر 8، چلا کر بولنے اور جواب دینے سے ہمیشہ بچوں کو روکو۔ نمبر 9، غصہ کرنا اور بات بات پر روٹھ کر منہ پھلانا بہت برا ہے اور بہت زور سے ہنسنا، خواہ مخواہ چلانا بہت برا ہے اور بہت زور سے ہنسنا، خواہ بھائی بہنوں سے لڑنا جھگڑنا، چغلی کھانا، گالی بکنا، ان حرکتوں پر
لڑکوں اور خاص کر لڑکیوں کو بہت زیادہ تنبیہ کرو۔ نمبر 10، اگر بچہ کہیں سے کسی کی کوئی چیز اٹھا لائے، اگرچہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس پر سب گھر والے خفا ہو جائیں۔ بچے غصے میں اگر کوئی چیز توڑ پھوڑ دیں یا کسی کو مار پیٹیں تو بہت زیادہ ڈانٹو، بلکہ مناسب سزا دو تاکہ بچے پھر ایسا نہ کریں۔ اس موقع پر لاڈ پیار نہ کرو۔ نمبر 12، کبھی کبھی بچوں کو بزرگوں اور نیک لوگوں کی حکایتیں سنایا کرو، مگر خبردار، عاشقی و معشوقی کے قصے و کہانیاں بچوں کے کان میں نہ پڑیں، نہ ایسی کتابیں بچوں کے ہاتھوں میں دو جن سے اخلاق خراب ہوں۔ نمبر 13، لڑکوں اور لڑکیوں کو ضروری کوئی ایسا ہنر سکھاؤ جس سے ضرورت کے وقت وہ کچھ کما کر بسر اوقات کر سکے۔ نمبر 14، بچوں کو بچپن ہی سے اس بات کی عادت ڈالو کہ وہ اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کریں۔ نمبر 15، لڑکیوں کو برتن دھونے اور کھانے پینے، گھروں اور سامانوں کی صفائی و ستھرائی اور سجاوٹ، کپڑا دھونے، کپڑا رنگنے، سینے پرونے کا سب کام ماں کو لازم ہے کہ بچپن ہی سے سکھانا شروع کر دے، اور لڑکیوں کو محنت و مشقت اٹھانے کی عادت پڑ جائے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ماں کو لازم ہے کہ بچوں کے دل میں باپ کا ڈر بٹھاتی رہے تاکہ بچوں کے دلوں میں باپ کا ڈر رہے۔ بچے اور بچیاں کوئی کام چھپ چھپا کر کریں تو ان کی روک ٹوک کرو کہ یہ اچھی عادت نہیں۔ نمبر 18، بچوں سے کوئی محنت کا کام لیا کرو، مثلاً لڑکوں کے لیے لازم کرو کہ وہ کچھ دور دوڑ لیا کریں اور لڑکیاں چراغاں جلائیں۔ نمبر 19، بچوں اور بچیوں کو کھانے پینے اور لوگوں سے ملنے ملانے اور محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھانا ماں باپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 20، چلنے میں تاکید کرو کہ بچے جلدی جلدی اور دوڑتے ہوئے نہ چلیں اور نظر اوپر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہ چلیں اور نہ بیچ سڑک پر چلیں، بلکہ ہمیشہ سڑک کے کنارے کنارے چلیں۔